الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سے زمینوں، آسمانوں، کائنات، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ایک چیز بنائی، اس کا نام ہے انسان. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور اتنی فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنایا زمین پہ کہ یہ میرا خلیفہ ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے انسان کو دیا. انسان جتنا بھی نافرمان ہو، انسان کافر ہو، تب بھی پتھر، جمادات، حیوانات، نباتات ان سے افضل ہے. ان کے اندر پھر یہ فرق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو فطری عمل وہ کر رہے ہیں، ان کے اندر جو فطرتی طور پہ خصوصیات ہے، وہ جب ایمان کے بعد استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو ایک اجر مل جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقہ کل شیء ثم ہدی. اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی ہدایت دے دی. وہ جانور کی ہدایت کیا ہے؟ مثلا ایک مرغی ہے، جب وہ انڈا دیتے ہیں تو وہ بھی جگہ تلاش کر لیتی ہے، یہ اس کی ہدایت ہے. پھر جب بچہ نکال لیتے ہیں تو اس کو بھی ہدایت علم دے دیا کس طریقے سے نکالنا ہے. پھر اس کو دشمن سے بچانا، سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. ایک جانور ہے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی سارے جانوروں میں سے سب سے بیوقوف چیز کٹا ہے. اس کو بھی اللہ نے سکھایا کہ جب آپ دودھ پیتے ہیں تو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے. تو یہ فطری چیز اللہ نے انسان کو بھی سمجھایا کہ کس طرح اپنے کھانا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح کسی کے ساتھ معاملات کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ماں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، چوری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے. جب انسان یہ فطرتی چیزوں کو بھی اپنائے اور ان کے ساتھ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا مقام دیتا ہے. لیکن ایمان نہیں ہے، فطرتی عمل زندہ ہے، تو فطرت کے عمل زندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دے رہتا ہے. اور اگر وہ اپنے فطرت جو معاملات ہے اس پہ پکا ہے اور خوف بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی وجہ سے ایمان بھی نصیب فرما دیتے ہیں. ایک چیز ہے وہ ظلم ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ وہ برداشت نہیں کرتا، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ظلم ایک انتہائی بری چیز ہے، چاہے جس لباس میں بھی کسی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ کسی کی یعنی ہاتک کرے. اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے کیا؟ لا تنابزوا بالالقاب، القاب سے بھی یعنی ایک معمولی سی چیز سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم جب غذا کھا لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر توانائی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. اگر ہم غذا کو استعمال نہ کریں تو پھر کمزوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے. اس طرح جسم کے ساتھ دوسری چیز جو روح ہے، روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے. اس کو روحانیت کہتے ہیں. روح کے لیے روحانیت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر، عبادت، یہ اس کی غذا ہے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انسانیت. وہ جو فطری عمل ہے اس پہ اترنا، اور اس کے ساتھ سلوک، وہ سلوک چاہے جانوروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ سلوک جو ہے اپنوں کے ساتھ ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اور وہ سلوک دشمنوں کے ساتھ بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی احوال دیکھے. جنگی احوال میں بھی وہ جس طرح اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا. اور رحمت بنا کے بھیجا وہ صرف ہمارے لیے نہیں، وہ جانوروں کے لیے بھی، اور وہ انسانوں کے لیے بھی، اور وہ تمام یعنی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہتا ہوں کہ بعض چیزیں لوگ بڑی کم سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا، جب مصافحہ بندہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. یعنی اس سے مقام سمجھو کہ انسان کا مقام کیا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ نہیں کی معمولی نہ سمجھو جب تم اپنے بھائی مسلمان کے سامنے مسکراہٹ سے پیش آتے ہو.
تمہارا ماتے میں غصہ نہیں ہے۔ تو دیکھو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم بہت بڑی داڑھی رکھ کے ہم سفید کرتا پہنے، لیکن ہم کسی کا حق مارے، ہم کسی کی غیبت کریں، ہم کسی کے پیچھے لگے، اور یہ عبادات جو ہے یہ میری جان یعنی میری جان چھوڑنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ ہم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم کامل انسان نہ بنے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پہ درس کی۔ یہ ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت خود کی ہے، لیکن 40 سال جو نبوت کے بغیر ہے یہ انسانیت کے تدریس تھی کہ انسان کس طرح بننا ہے اور انسان کس طرح رہنا ہے۔ تو یہ ہماری جب ہم کامل انسان بنیں تب ہم مسلمان بن سکتے۔ یہاں پہ فرق بھی واضح سمجھنا چاہیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ معاف بھی کر لیتا ہے اگر کسی کی کمی کوتاہی ہو، لیکن جو فطری چیز ہے یعنی انسانیت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک سینگ والی جانور کو وہ قیامت کے دن دونوں کا حاضر کیا جائے گا، اور جو سینگ والی نے زیادتی کی ہے بغیر سینگ والے کے ساتھ اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے گا۔ تو جب وہ چیزیں جی یہاں پہ جو ہم غیر مکلف سمجھتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، ان سے بدلہ جب لیا جاتا ہے تو کیا انسان کو معاف کیا جاتا ہے کیا جائے گا؟ تو کبھی بھی حقوق اللہ تعالیٰ گنجائش رکھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو حقوق العباد ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو انتہائی احتیاط، یہ دنیا کی تھوڑی بہت زندگی اگر ہے ایسی طریقے سے ہم گزارے کہ ہم سے پڑوسی خوش ہو، ہم سے باہر معاشرے میں لوگ ہمیں سمجھے کہ اچھا ہے۔ اور کتنی یہ خوشخبری ہے کہ ایک بندہ اگر وہ وفات ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کے بعد 15-20 لوگ اس کو سمجھے اچھا تھا، اس کے اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرما لیتے ہیں۔